اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ المائدہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 پھر سے شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ تم پر حرام کر دیے گئے ہیں مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس جانور پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو اور گلا گھٹ کر مر جانے والا اور چوٹ کھا کر مرا ہوا اور بلندی سے گر کر مرا ہوا، اور جس کو درندے نے پھاڑ کھایا ہو ما سوا اس کے جس کو تم نے زندہ حالت میں ذبح کر لیا ہو، اور جو بتوں کے تقرب میں نصب شدہ پتھروں پر ذبح کیا گیا ہو، اور فال کے تیروں سے اپنی قسمت معلوم کرنا، یہ تمام کام فسق ہیں۔ آج وہ لوگ جنہوں نے تمہارے دین سے کفر اختیار کر لیا تھا مایوس ہو گئے ہیں، سو تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی ہے، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ پس جو بھوک کی وجہ سے لاچار ہو جائے حالانکہ وہ گناہ کی طرف جھکنے والا نہ ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، اس آیہ مبارکہ میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ محرمات کا ذکر کیا گیا ہے، اور پوری آیہ مبارکہ میں لگ بھگ 11 محرمات کا ذکر موجود ہے، جن میں سے سر فہرست المیتۃ یعنی مردار کا خون ہے، مردار کا گوشت ہے۔ اس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی تھی، اور دوسری حرمت کا بیان جو ہے وہ ہے والدم یعنی خون، اور خون میں 2 قسم کے خون کا میں نے ذکر کیا تھا، ایک دم مسفوح اور ایک دم غیر مسفوح۔ دم مسفوح اس کو کہتے ہیں جو کہ بہتا ہوا خون ہو، اور دوسرا مجمد خون۔ اس کی تفصیل میں نے سائنسی اعتبار سے بھی آپ کے سامنے عرض کی، اور شرعی اعتبار سے بھی آپ کے سامنے میں نے تمام تفاصیل رکھ دی۔ آج کی نشست میں ناظرین انشاءاللہ العزیز لحم الخنزیر یعنی سور کے گوشت کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ قرآن حکیم نے خنزیر یعنی سور کے گوشت کو 4 مختلف آیات میں منع کیا ہے۔ اس کے حرام ہونے کا حکم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 173، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 145 اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 115 میں صریحاً کر دیا گیا ہے۔ ان آیات کا ذکر اس سے پہلے گزشتہ نشست میں نے عرض کر دیا تھا۔ اس حکم کو 4 مختلف صورتوں میں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حقیقت کو پرزور طریقے سے لوگوں تک پہنچایا جائے،
اور یہ کہ ہر شخص اس مسئلہ پر پوری توجہ حاصل کرے۔ روزمرہ زندگی میں سور سے دور رہنے کے لیے یہی وجہ کافی ہے کہ یہ بے حد غلیظ جانور ہے۔ اس سلسلہ میں ناظرین میں نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 173 کے سلسلے میں آپ کے سامنے معلومات فراہم کی تھی۔ ناظرین، حکیم محمود احمد ظفر رحمۃ اللہ علیہ سیالکوٹی نے سور کے گوشت کے بارے میں سائنسی لحاظ سے تحقیق کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس جانور میں مشہور قسم کے نقصان دہ طفیلی جراثیموں کی تھیلی ٹرائیکیناسسٹ پائی جاتی ہے، مگر بدقسمتی سے ان معاشروں میں جہاں کئی سالوں سے سور کے گوشت پر پابندی رہی ہے، کچھ لوگوں نے اب یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جانور کے ڈاکٹری معائنے کے بعد اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ سور کے گوشت کی ممانعت کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ گزشتہ لگ بھگ 30 سالوں میں قرآن مجید کے اس حکم کی تائید میں سائنس نے متعدد وجوہ ڈھونڈ لی ہیں، اور خود سائنسدان بھی اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر حیرت زدہ رہ گئے ہیں جو اس نے قرآن حکیم کی آیت میں دیا ہے۔ سور کے جسم کے ان حصوں پر تحقیقات کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو انسانی صحت کے لیے ضرر رساں ہیں۔ ناظرین، مشہور جرمن میڈیکل سائنٹسٹ ہینز ہائزک ریگویگ نے سور کے گوشت میں ایک عجیب قسم کی زہریلی پروٹین سٹوکسن کی نشاندہی کی ہے، جس سے کئی قسم کی الرجی والی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ زہر اس قسم کی الرجی والی بیماریوں مثلاً ایگزیما اور دمہ کے دورے یعنی ایستھمیٹک ریش کا باعث بنتا ہے۔ اگر سٹوکسن کی مقدار یا خوراک کم ہو تو بھی اس سے تھکاوٹ اور جوڑوں کے درد کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جانوروں پر تجربات کے سلسلہ میں سور کا اثر ہمیشہ سے نظر آتا ہے۔ اس جانور کی رطوبت چھوڑنے والی غدودوں کے نظام یعنی لمفیٹک سسٹم میں تیزی سے ہونے والی فرسودگی سے ایسی خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں جو اس وجہ سے ہے کہ جانور نقصان دہ بیکٹیریا سے بھری ہوئی خوراک متواتر بغیر کسی وقفہ کے کھاتا رہتا ہے۔ ناظرین، خنزیر کے گوشت میں ایک عنصر میوکوپولائزک چرائڈ کافی تعداد میں پایا جاتا ہے، اور چونکہ اس میں گندھک یعنی سلفر ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اس کی وجہ سے جوڑوں کی بہت سی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ سور میں بڑھنے کے عمل میں تیزی پیدا کرنے والے ہارمونز ایک بڑی مقدار میں پائے جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے گوشت کے عادی لوگوں کے جسم میں بدنما اور عیب زدہ ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ایک اور پریشان کن بیماری جو سور کے گوشت کے ذریعے پیدا ہوتی ہے اسے شیپ وائرس کہتے ہیں۔ یہ وائرس انسانی پھیپھڑوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اس لیے کہ خود سور کے پھیپھڑوں میں بھی یہ کثیر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ ناظرین، سور کا گوشت خون میں چربی والے اجزاء کے تناسب کا ضرورت سے زیادہ مقدار میں اضافہ کر دیتا ہے۔ آج کل ایسی خوراک قیمہ بھری آنتوں یعنی سوسیج اور سلامی وغیرہ بہت مرغوب سمجھی جاتی ہیں۔ سور کے کھانے والے کے جسم رفتہ رفتہ ایک انگیٹھی کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ یورپ کے کئی شہروں میں یہ حقیقت بآسانی دیکھی جا سکتی ہے۔ پروفیسر لیٹرے نے تابکاری طریقے یعنی ریڈیو ایکٹیو ٹیگنگ استعمال کرتے ہوئے یہ ثابت کیا ہے کہ خوراک جسم کے کسی ایک حصے میں مرکوز ہو جاتی ہے، جس حصہ کی وہ خوراک ہے۔ چنانچہ اس نظریہ کو ثبوت مل جاتا ہے کہ سور کھانے والوں کے چوتڑوں میں چربی اکٹھا ہو جاتی ہے۔
नाज़रीन, सूअर खाने वालों को लाहक और मोहलक बीमारी, चिमोने बड़ी मशहूर बीमारी है, या कीड़ों वाली बीमारी हो जाती है, जिसे ट्राइकेना कहते हैं। स्टाहल ने इस मौजू पर अपनी किताब दिस वार्मी वर्ल्ड में ये बताया है कि इस वक्त दुनिया में करीबन 3 करोड़ की तादाद में लोग इस बीमारी के शिकार हैं। लाइल्मी पर मबनी ख्यालात के बरखिलाफ ऊपर जो पहले मैंने बयान की है, बीमारी ट्राइकेना दिमाग में सिर्फ नुकसानदेह गिल्टी या थैली ही नहीं बनाती, बल्कि चूंकि सूअर से फैलाई गई ये वबा खून में रुकावट या मुजमद करने का अमल पैदा करती है, इसलिए इससे टाइफाइड जैसा मूजी मर्द भी पैदा हो जाता है और इससे अचानक मौत भी वाक़या हो सकती है। सूअर का गोश्त पट्ठों में मरकूज होकर पट्ठों की खतरनाक बीमारियों को जन्म देता है। नाज़रीन, सूअर से मुतल्लक मखसूस चौड़े खिंजीरी कीड़े यानी टैप वॉर्म्स वाली एक और बीमारी भी पैदा हो जाती है। चुनांचे बहुत से यूरोपीय ममालिक में सूअर के फेफड़ों का खाना ममनू करार दे दिया गया है, मगर सूअर के आम गोश्त के जरिए भी ये बीमारी पैदा हो सकती है। इंसानी सेहत को सबसे ज्यादा नुकसान इस बीमारी से होता है, जिससे इस जानवर के गुर्दों की सख्त चर्बी के जरिए आंतों में खास किस्म के तुफैली कीड़े पैदा हो जाते हैं। ये एक आम फहम बात है कि जानवरों के गोश्त में 2 किस्म की चर्बी पाई जाती है। इनमें से पहली तो वो है जो साफ नजर आती है और गोश्त के ऊपर लिपटी होती है, जबकि दूसरी किस्म की चर्बी वो होती है जो खुद गोश्त के पट्ठों के रेशों के अंदर पाई जाती है। जहां तक चर्बी का गोश्त में मरकूज हो जाने का मामला है, दूसरी किस्म की चर्बी से बतौर खास होशियार रहने की जरूरत है। इसलिए इस सिलसिले में आम किस्म के गोश्त की चीजों में चर्बी का मरकूज हो जाना कुछ इस तरह से है। पहला, बछड़े का गोश्त 10% होती है, और दूसरे भेड़ के गोश्त में 20%, और भेड़ के बच्चे का गोश्त उसमें 23%, और सूअर के गोश्त में 35% ये चर्बी होती है। नाज़रीन, जानवरों से हासिल करता चर्बी जो हमारे जिस्म में जाती है, इसके मुतल्लिक ये तहकीक हो चुकी है कि इंसानी खून में ये सबसे कम मिकदार में तहलील होती या गलती है। चुनांचे इसके खाने से खून में चर्बी यानी लिपिड और कोलेस्ट्रॉल की मिकदार में इजाफा हो जाता है। अगर ये अज्जा खून के बहाव में ज्यादा अरसा तक मौजूद रहें तो ये चिपकने से रुकावट बनाते हैं और खून की शरियानों को सख्त कर देते हैं। आजकल तो पूरी तरह से तस्लीम कर लिया गया है कि खुराक में चर्बी का ज्यादा मिकदार में होना ही दिल की शरियानों की बीमारियों का सबसे बड़ा सबब है। खून में चर्बी की मिकदार का जरूरत से ज्यादा होना वक्त से कबल बढ़ापे, ज़ोफ, फालिज और दिल के दौरे की बिलाशुबा एक आम वजह है। नाज़रीन, आज कल किसाब के दुकान में दाखिल होने वाला हर गाहक बगैर चर्बी के गोश्त का तलबगार होता है, लेकिन दरअसल इस चर्बी की ज्यादा अहमियत नहीं है जो गोश्त के बाहर ज़ाहिरी तौर पर नजर आती है, बल्कि इस चर्बी से होशियार रहने की जरूरत है जो ज़ाहिरी तौर पर नजर नहीं आती मगर गोश्त के अंदर पट्ठों के रेशों में छुपी होती है। नाज़रीन, सूअर के गोश्त में बहुत ज्यादा चर्बी से एक और नुकसान यह है कि इंसानी जिस्म में विटामिन ई जरूरत से कम हो जाते हैं। चुनांचे ऐसा गोश्त खाने वालों में विटामिन ई फौरन तहलील होने के अमल से इस विटामिन में अंदरूनी मख्फी कमी पैदा हो जाती है। अब ये तो
ہر کوئی جانتا ہے کہ وٹامن ای بہت سے دلچسپ کام انجام دیتا ہے۔ ان میں سے ایک کام وہ ہے جس کا جنسیاتی غدود یعنی سیکس گلینڈ سے پر اہم اثر ہے۔ موٹے لوگ، خاص طور پر سور کا گوشت کھانے والے لوگ وٹامن ای کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور نتیجتاً جنسی طور پر سست اور نامرد ہو جاتے ہیں۔ وٹامن ای کی کمی رفتہ رفتہ مختلف قسم کی جلدی اور آنکھوں کی بیماریاں پیدا کر دیتی ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے ابتدا میں بتایا ہے کہ مستقل اور متواتر گندی اور غلیظ خوراک اور فضلہ کھانے سے سور کے جسم کا لمفی نظام متواتر حرکت میں رہتا ہے اور ان حفاظت دینے والے اجزاء سے بھرا رہتا ہے جن میں مخصوص سفید چربی البومن پائی جاتی ہے۔ یہ اجزاء جو جسم کے محفوظ رکھنے والے نظام یعنی امیون سسٹم میں پیدا ہوتے ہیں اور جن پر متعدی امراض سے متعلق تحقیقات ہو رہی ہیں، دوسرے جسیموں یعنی سیلز یا مخلوق کے لیے انتہائی زہریلے اور مہلک اثرات رکھتے ہیں۔ اس لیے ایک جسیمہ یعنی سیل یا مخلوق اپنے جسم کے خلیوں کی حفاظت کے لیے جو مخصوص قسم کے پروٹین پیدا کرتا ہے، وہی پروٹین دوسرے جسیمے یا اس کے کھانے والوں کے خلیوں کے لیے زہر کا اثر رکھتا ہے۔ اس حقیقت کی بنا پر سور کے گوشت کے متعلق استعمال سے مختلف الرجی قسم کی بیماریاں اور پٹھوں کی سوجن کی بیماری بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگرچہ یہ حتمی طور پر ثابت نہیں ہو سکا، لیکن یہ بات قرین قیاس ہے کہ یہی اجزاء ہماری نسوں اور رطوبت پیدا کرنے والے لمفی نظام کے عمل میں انتشار کا باعث بھی بنتے ہیں۔ ناظرین، چونکہ خنزیر ایک ایسا جانور ہے جو بہت سی بیماریوں کا شکار رہتا ہے، اس لیے یہ ناممکن ہے کہ اس کے گوشت کو کھانے اور ہضم کے ذریعے نقصان دہ سفید چربی والی البومز، جنہیں اینٹی باڈی کہتے ہیں، انسانی جسم کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ ناظرین، نتیجہ یہ ہے کہ سور کا گوشت ایک ایسی خوراک ہے جسے نشو و نما کے لیے نہیں بلکہ خود کو زہریلا مواد کھلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ اس سلسلے میں تمام قسم کے حقائق سامنے آ چکے ہیں، اور وہ لوگ جو اس کو محض شوق اور دکھاوے کے لیے کھاتے ہیں، ان کا مسئلہ تو اور بھی زیادہ خراب ہے۔ ناظرین، قرآن حکیم کی اس آیت کے ذریعے ایک اور اہم سبق ملتا ہے، وہ یہ کہ سور کے گوشت کو خون اور مردار کے ساتھ حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہاں اس کی مثال اس طرح ہے کہ نقصان دہ جراثیم اور جانوروں سے پیدا ہونے والے زہر ٹاکسن اس نکمے گوشت یعنی جگر یا دل کے گوشت میں ایک ساتھ جمع ہو جائیں، اسی قدر نقصان دہ اجزاء سور کا گوشت مہیا کرتے ہیں۔ ہماری توجہ بطور خاص خون میں پائی جانے والی رطوبت کے البومز کا سور کے لمفی نظام سے پیدا ہونے والی البومز کی طرف مبذول کرائی جا رہی ہے۔ چنانچہ آیت کریمہ میں سور کے گوشت کو مردار کے گوشت سے اس لیے ملا دیا گیا ہے کہ ان دونوں میں جراثیم سے آلودہ گندگی پائی جاتی ہے، اور خون سے اس لیے ملایا گیا ہے کہ دونوں کے البومنز کے میں نقصان دہ رطوبت پائی جاتی ہے۔ ناظرین، ہم صاف صاف دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن حکیم اس فرمان کے ذریعے سے ایک بلا وجہ قسم کی نکتہ چینی نہیں کر رہا، بلکہ یہ انسانی صحت و تندرستی کے لیے ایک بیش قیمت تحفہ پیش کر رہا ہے۔ ناظرین، حیران کن بات یہ ہے کہ سور کے گوشت کے ان نقصانات کا وسیع طور پر علم ہو جانے کے بعد بھی اس کو متواتر کھایا جا رہا ہے۔ میرے خیال میں اس سلسلے میں معاشی عوامل کا خاصا دخل ہے، مگر بہت جلد یہ چیز صحت کے لیے ایک خطرناک مسئلہ بن جائے گی۔ آج کل تو یہ بالکل عیاں ہے
کہ دل اور خون کی شریانوں کی بیماریاں ان معاشروں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں جہاں سور کا گوشت عام طور پر کھایا جاتا ہے۔ پھر بھی تاحال سور کے گوشت میں ضرورت سے زیادہ چربی کا وجود عوام میں تشویش یا بحث مباحثے کا موضوع نہیں بنا ہے۔ بہرحال یہ مسئلہ اب ایجنڈے پر آ چکا ہے اور یہ امید کی جا سکتی ہے کہ دنیا مستقبل قریب میں قرآن حکیم کے حکم کے مطابق سور کے گوشت سے اجتناب کرے گی۔ ناظرین، آخر میں ہم اس سائنسی نقطہ نظر کو پیش کریں گے جس میں سور کے گوشت سے متعلق ایک اور اہم بات کی جاتی ہے۔ بہت سے مسلمان دانشوروں نے دعویٰ کیا ہے کہ صرف سور ہی ایک ایسا جانور ہے جس میں اپنی مادہ کے سلسلے میں کسی قسم کے حسد یا غیرت کا جذبہ نہیں پایا جاتا، اور اسی لیے وہ اس کے لیے لڑائی بھی نہیں کرتا۔ اسی نسبت سے سور کھانے والے لوگ اور قومیں بھی جنسی طور پر بے غیرت ہو جاتی ہیں۔ اس کی تفصیل میں پہلے ہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 کے سلسلے میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ ناظرین، آج کی نشست میں اتنا ہی، باقی معلومات انشاءاللہ العزیز آئندہ نشست میں عرض کروں گا۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ آیہ مبارکہ بہت ساری تفاصیل اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ ان تفاصیل کو آہستہ آہستہ انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے لے کے آؤں گا۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو اس کے صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ناظرین، یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ یہ سائنسی اعتبار سے آیات کی وضاحت انتہائی ضروری ہے آج کل کے دور میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو سمجھنے کے لیے، اور یہی میں نے کوشش کی ہے۔ اجازت دیجیے، وما علینا الا البلاغ المبین۔